हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और हलीमा सादिया की बकरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हमें रश्क आता है कि बूढ़े आसमान पर हवाओं, फ़िज़ाओं, मलाइका पर और हज़रत हलीमा सादिया के आंगन और घर पर नस्ल इंसानी के सबसे बड़े इंसान महबूब खुदा, सरदारुल अंबिया और मालिक दो जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिलफरेब नज़ारों, अदाओं, मुस्कुराहटों, पहला कदम, पहला लफ्ज़, चलने, दौड़ते, उठते, बैठते, सोते, जागते, अम्मा अम्मा करके हज़रत हलीमा सादिया का दामन पकड़ते, उनके पीछे दौड़ते, अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ खेलते, खाते, पीते, मासूम गुफ्तगू और कायनात की सबसे प्यारी मुस्कुराहट को इन्होंने बार बार देखा। इस ज़माना में अरब में दस्तूर था कि पैदाइश के बाद बच्चों को देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चों की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख लें। हज़रत हलीमा सादिया दूसरी औरतों के हमरा अपनी बस्ती से बच्चे लेने को रवाना हुई। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरील था, साथ में कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी जो बहुत आहिस्ता चलती और उसकी वजह से हज़रत हलीमा काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती। इसी वजह से वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। काफ़िला की औरतें बार बार उन्हें कोसती कि जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। मक्का में आकर दाइयों ने मुख्तलिफ बच्चे ले लिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस ख्याल से ना लिया कि यतीम हैं, इनके घर से उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि हर दाई कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हज़रत हलीमा रह गईं। जब हज़रत हलीमा को कोई बच्चा ना मिला और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए तो उन्होंने अपने शोहर से कहा कि मुझे ये बात बड़ी नागवार है कि मैं बगैर बच्चा के जाऊँ, दूसरी औरतें भी मुझे ताना देंगी, क्यों ना हम इस यतीम बच्चा को ले लें। शोहर ने इजाज़त दी। हज़रत हलीमा अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। हज़रत आमना उन्हें बच्चे के पास लाई। आपका हुस्न जमाल देखकर हज़रत हलीमा हैरत ज़दा रह गईं। आप सोए हुए थे, जो ही उन्होंने आपके सीने पर मोहब्बत से हाथ रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक नूर सा आपकी आंखों से निकला जो आसमान तक पहुँच गया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको लेकर अपने खच्चर पर सवार हुई तो हमारा खच्चर इतना तेज़ चला कि सारे काफ़िला को पीछे छोड़ दिया, हालांकि पहले वो सबसे पीछे रहता था। सारी औरतें कहने लगीं, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी? उन्होंने जवाब दिया कि ये वही खच्चर है, बखुदा इसका मामला अजीब है। हज़रत हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बस्ती पहुँची। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कैद ज़दा था। शाम को जब उनकी बकरियां चर कर आईं तो उनके थन भरे हुए थे, हालांकि पहले उनसे दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था, लेकिन उस दिन सारे बर्तन भर गए। सब ने जान लिया कि सब बरकत इस बच्चे की वजह से है। बाकी लोगों की बकरियां बदस्तूर कम दूध दे रही थीं। 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। जब से आप बस्ती बनो साथ में आए, सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हज़रत हलीमा आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आईं। चूँकि वो आपकी बरक़ात देख चुकी थीं, इसलिए वो आपको मज़ीद अपने पास रखना चाहती थीं। लिहाजा वो हज़रत आमना को मनाकर फिर आपको ले आईं। जब आप कुछ बड़े हुए तो अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने जाने लगे। फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हज़रत हलीमा को आपके नुकसान का डर हुआ, लिहाजा वो आपको वापस आपकी वालिदा के पास छोड़ आईं। वो वाक़यात ये हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने गए कि 2 आदमी हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम सफ़ेद कपड़े पहने आए। उन्होंने आपको पकड़ कर लटाया और पेट चाक किया और कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी, फिर से सी दिया। दूसरी रिवायत से पता चलता है कि वो स्याह रंग का एक दाना था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। जब हज़रत हलीमा को ये सब मालूम हुआ तो डर गईं। इसी तरह हज़रत हलीमा के पास से एक बार यहूदियों की जमात गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीलात मालूम करके उन्होंने आपको कत्ल करने का मशवरा दिया। उन्होंने हलीमा से पूछा क्या ये बच्चा यतीम है। हज़रत हलीमा उनका कत्ल का मशवरा सुन चुकी थी, लिहाजा उन्होंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा किया कि नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा यतीम होता
تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے گئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بڑا مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے، اپنی بڑھائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ آپ کو لے کر اس میلہ میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کو پوچھا اور کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ کی عمر 4 یا 5 یا 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ام ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں، مگر راستہ ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مدلج کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچہ کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کے علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ تب پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران ہوئے۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کو کافی ہو جاتا، سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ایک بار ان کے ساتھ قافلہ میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی پر سے گزر ہوا جس میں سرکش اونٹ رہتا تھا جو آنے جانے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور چھاتی زمین سے رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے
اونٹ آپ کو وادی کے پار لے گیا، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکات سے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات پھر گئے تھے اور ہر وقت خوشحالی، فیوز و برکات کی بارش ہوتی رہی۔ پھر اہل خانہ اپنی خوشی اور خوشبختی پر نازاں ہوتے کہ خدا نے ان کے گھر میں کتنی بڑی نعمت بھیج دی ہے۔ جبکہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی اور صحت نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھیں۔ اہل خانہ اللہ کی اس غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی جب 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرماتے اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی شان اور طہارت تھی کہ آپ نے کبھی کپڑوں میں بول براس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ایک اور بھی بہت نمایاں خوبی تھی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بچپن میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ غلط بات یا مذاق نہیں کیا، صابر اتنے کہ کبھی کسی سے مانگ کر نہیں کھایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عارضی اور فانی زندگی کے ہر مرحلہ میں سنت نبوی کو پیشوا بنانے کے لیے ہمیں منتخب فرمائے کہ سیرت طیبہ کا اصل یہی پیغام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور تعلق اور ایمانی جذبہ کا یہی تقاضا ہے اور اسی میں فلاح دارین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔